أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھے بھائیوں، ہم نے سورہ بقرہ کی دوسری آیت کے اندر پڑھا تھا کہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر ان کے کچھ صفات بیان ہوئی ہیں۔ اس آیت کے اندر 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ تو ہاتھ سے چھو کر اور نہ ہی ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کر ہمیں بتائی ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت و دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ اور بھائیوں، آج سائنس کے علم کی وجہ سے انسانوں کا یقین غیب پر اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ سائنس کا کہنا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ کے اندر اتنا زیادہ بیلنس ہے کہ اگر ایک بول پوائنٹ کو اس کی نوک پر کھڑا کر دیا جائے اور پھر وہ 100 ارب سال تک ویسا ہی کھڑا رہے، ان کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ بیلنس اس زمین کے اندر ہے۔ جیسے ہوا میں آکسیجن اور نائٹروجن کی مقدار، پھر زمین کی گریوٹی، زمین کا سورج سے فاصلہ، یہاں تک کہ زمین کی زرخیزی جس میں ایک بیج بویا جاتا ہے اور اس سے 600 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، پھر اس زمین کے اوپر اوزون اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی لیئرز جو سورج سے آنے والی نقصان دہ شعاؤں کو زمین تک پہنچنے ہی نہیں دیتی، اور اگر کوئی زمین تک پہنچ بھی جاتی ہیں تو ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ کو بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر انسانیت کو آباد کیا جا سکے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود ہی بن گیا ہے، تو وہ اس زمین کی طرح کی کوئی اور زمین کیوں نہیں بنا لیتے؟ اور بھائیوں، جو چیز کسی کے بنانے سے نہیں بن سکتی وہ چیز خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور دن رات کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ دوسرا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ بھائیوں، نماز پڑھنے والے تو بہت سے لوگ موجود ہیں، لیکن نماز کو قائم رکھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ نماز کو قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھے اور نماز کو قائم رکھنے کے لیے اپنے دوسرے معاملات میں بھی اپنے اللہ کی نافرمانی سے بچے، کہ کسی شخص کو دھوکہ مت دے، امانت میں خیانت مت کرے، اپنے لین دین کے معاملات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں رکھے، سود نہ کھائے، بے حیائی کے کاموں سے بچے اور کسی کا حق نہ کھائے، اور اس طرح کے تمام کام جن سے اللہ اور اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان سے بچ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کرے۔ تیسرا کہ جو مال ان کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پہلے اتاری گئی۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، کہ ان اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور ان انبیاء علیہم السلام پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پہلے آئے۔ وبالآخرة هم یوقنون،
اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام پر ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے تو یہ چیز انہیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ آخرت پر مکمل یقین رکھیں، کیونکہ بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شریعت یعنی شریعت محمدیہ اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام پر شریعت نازل ہوئیں ان سب میں یہ تین چیزیں لازمی آئی ہیں، ایک عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اور جب انسان ان تمام شریعتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہوا مانتا ہے تو آخرت پر اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔